السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کے سامنے پھر سے ایک دفعہ عبد المصور رشادی آپ کو کچھ کہنے کے لیے آیا ہے، آپ کو کچھ سنانے کے لیے آیا ہے۔ کل رات کی تراویح میں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کر اور سنا کر۔ ایک آیت ہمارے نظروں کے سامنے آئی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ایماندار لوگ اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ حسن مآب، ان کے لیے ایک بہترین انجام ہے۔ محترم حضرات، اس کے اندر جو ہے اللہ نے ایمان والے صفات کو بیان فرمایا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ارشادات فرمائے ہیں ان کو بن دیکھے اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ دیکھیے ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے، کبھی ایک سطح پر رہتا ہے، کبھی گھٹتا بھی ہے۔ فرشتوں والا جو ایمان ہے وہ ایک ہی سطح کا ہے، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے ان کا ایمان گھٹ جاتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا ایمان فرشتوں سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی موت سے پہلے حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی پاسداری کرنا، اس کے بارے میں محنت کرنا، اس کے بارے میں فکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بڑے فرماتے ہیں، ایمان ایک پودے کی طرح ہے۔ بازار میں ایک پودا بکتا ہے، میرا سوال ہے، کوئی پودا خرید کر لے کے آتا ہے، اسے لے کے آ کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، اب اسے ویسے ہی چھوڑتا ہے، نہ پانی ڈالتا ہے، نہ اس کی صحت اور اس کی بیماری کا خیال کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ پودا آگے بڑھ کر ایک درخت کی شکل ہو کر کیا ہم کو پھل دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم نے اس کا نہ پانی کا خیال کیا، نہ صحت کا خیال کیا، نہ اس کی بیماری ہے یا نہیں ہے اس کا ہم نے عطا پتہ کچھ جانا نہیں۔ تو ایسا ہی ایمان بھی ہے، اگر ایمان پر ہم محنت کرتے ہیں، اسے جو پانی دینا وہ پانی دیتے ہیں، جو محنت کرنا وہ محنت کرتے ہیں، اعمال صالحہ سے اس کو سجاتے ہیں، اسے رنگواتے ہیں، تو تب جا کر ایمان کا وہ پودا ہم کو درخت کی شکل لائے گا، پھر ہمیں پھل دے گا۔ موت کے بعد وہ ایمان ہمیں فائدہ مند ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایمان کے بارے میں صحابہ اکرام کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن سے 840 پر 8 یعنی 848 روایتیں، محترم حضرت، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 848 روایتیں روایت کی گئی ہیں، مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ بستر فراش پر ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے تشریف بنفس نفیس تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، ما تشتکی، اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ذنوبی، میرے گناہ ہی میرے شکایت ہے، میری خطائیں، میری غلطیاں، میری بھول، میری کوتاہیاں، یہ شکایت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں رک کر ہم کو ایک پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک تو صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا تھا۔ ایسے صحابی کو اپنی بھول، اپنی خطاؤں کی کتنی ندامت ہے، کتنا افسوس ہے۔ ہم لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اسے اپنے شراب کے گناہ پر افسوس نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے فرض نماز کے چھوڑ جانے پر کیا ہے، اسے کیا ہے، کوئی بھی کیا ہے، افسوس نہیں ہوتا، گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود، ما تشتہی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، رحمت ربی، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ امید کرتا ہوں جتنے بھی مجھ سے بھول ہو گئی، جو بھی چوک ہو گئی، جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہو کر اپنی پچھلی زندگی کو وہ یاد کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے، اپنی پچھلی خطاؤں کو یاد نہیں کرتے۔ بڑی بڑی غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، لیکن ایک ندامت، ایک افسوس کا آنسو تنہائیوں بیٹھ کر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ جیسی جھولی کو پھیلا کر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تم تو بیٹیاں والے ہو، تم تو صاحب
اولاد ہو، تم اگر چاہتے ہو تو تم کو مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی ایسا کر سارا تمہارے گھر کو دے کر بھیج دوں، آپ کے گھر کو دے کر بھیج دوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ خوف نہ کھائے کہ میں بیٹیاں والا ہوں، میں صاحب اولاد ہوں اور ان کو رزق کی تنگی آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قرأ الواقعۃ کل لیلۃ لم یصبہ فاقتہ ابدا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابی رسول نے جب دنیا ان کے قدموں میں آ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، ان کے فرمان کو یاد کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ سے دعا فرمایا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ آیت ہے، اس آیت کے اندر حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی رہی، زوجہ رہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر حضرت آسیہ کا ایمان رہا۔ جب وہ ایمان لے کے آئی، جب فرعون کو اطلاع ہوئی تو حضرت آسیہ علیہ السلام پر بہت سارے ظلم ڈھائے فرعون نے، بہت سارے ظلم ڈھائے، اتنے ظلم ڈھائے کہ اس نے اپنے نوکروں سے، اپنی سپاہیوں سے کہا کہ تم 2 میخ ہاتھوں پر 2 میخ پیر پر مارو اور آسیہ کو گھر کے باہر ڈالو۔ جب یہ کہا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو اپنی جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دے، میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ جیسا ہی حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب کی رحمت برسی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں ہیرے اور موتیوں کا گھر بنا کے دکھا دیا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان پر برقرار رہی اور ثابت قدم رہی تو فرعون نے کہا کہ اس عورت پر، اس پر بڑی بڑی چٹانیں پتھروں کے لاٹ دے۔ جیسے ہی وہ چٹانیں لے کر آ رہے تھے، پھر سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب نجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ فرعون سے اور اس کے عمل سے میری حفاظت فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور کہا ظالم قوم سے بھی میری حفاظت فرما۔ جیسے ہی وہ چٹان لے کے آ رہے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ آسیہ کے جسم پر پتھر کی چٹانیں پڑنے سے پہلے بصد احترام اس کی روح کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، فرعون کے پاس محل ہے، فرعون کے پاس دولت ہے، فرعون کے پاس شہرت ہے، فرعون کے پاس 16 لاکھ سے بھی زیادہ بیٹالین ہے۔ اتنی ساری پاور کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایمان پر ثابت قدمی اختیار کیا، ایک اللہ پر ایمان رکھے اور اس وقت کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ پودا ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس کے بغیر آپ نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کے بغیر آپ نہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔